اگر ٹرائل شروع ہوا، فرض کیا جیسے پاشا صاحب کی اسیسمنٹ صحیح ہے کہ وہ جو آج پریس ریلیز کی بھی بات ہوتی رہی، عدالت نے پوچھا پریس ریلیز یہ آئی ایس پی آر کا ہے یا کس کا ہے، تو کھوسا صاحب نے کہا کہ ہاں یہ آئی ایس پی آر کا ہے، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد کا اعلامیہ جو تھا. لیکن اگر ادھر ٹرائل شروع ہے اور ادھر سے کوئی اور فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ بڑی دیکھنا آپ نے کوشچن اٹھایا ہے. جی ہاں، اس اگر اگر فیصلہ یہ آتا ہے کہ یہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ 25 بندے جو پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سزائے موت ہو چکے ہیں، 10 سال قید ہو چکے ہیں سویلین، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو دیکھیں نا، اب جو بندے جن کا ٹرائل مثال ہو نہیں رہا ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے بائی دا اینٹی ٹیررزم کورٹ. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے یہ کوشچن اٹھایا ہے کہ وہ اس فیصلے سے اگر اگریوڈ ہیں تو وہ تو ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ کرمنل ریویژن بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو کوئی آیا نہیں آیا اس کورٹ میں. اور اس کا میرے خیال میں یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ، کیونکہ کیس ٹو کیس بیچ جانا ہے نا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے آئی ایم ناٹ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ، کیونکہ مجھ پہ یہ جو میں نے offense کیا ہے اللیجڈ offense، یہ تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. کسی نے ایک ڈنڈا مار دیا مثال کے طور پہ کسی گیٹ پہ، تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو ڈنڈا مارا ہے، میں تو اس میں نہیں آتا، تو اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے. اور کسی نے ایک بہت بڑا جو ہے کسی شہداء کا ایک جو ہے مجسمہ توڑ دیا ہے، یا ایک ایسا سمبالکلی اس نے اتنا زیادہ غلط کام، جہاز کو آپ نے دیکھا ہے وہ پورا جہاز انہوں نے جلا دیا ہے. تو اس قسم کے انسٹالیشن پہ بہت زیادہ عملے کیے ہیں. تو ہر ایک بندے کا پھر کس نے، اب 5 بندے تھے اس میں سے کس کا ایکٹ زیادہ ہے، اس کا تھوڑا ہے، یا آیا ان کو سب کو ایک ہی وائکیریس لیبلٹی کے اندر یا کامن انٹینشن کے اندر؟ تو عدالت کے سامنے جب آئیں گی ایگزیکٹلی خود دیکھے گی. انہوں نے کہا تھا کہ جو جج جو ہے وہ دے رہا ہے نا، اینٹی ٹیررزم کا پریزائڈنگ افسر سیشن جج کے برابر ہوتا ہے، اگر وہ ملٹری کے حوالے کر لیا تو کیا اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی مٹیریل دیکھا ہے اپلائی کرتے ہوئے؟ تو یہ بھی تو کوشچن ہے، یہ آپ ادھر اٹھا سکتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں. وہ پٹیشنر ایک بھی نہیں آیا جو ایگریوڈ ہیں کہ ہمارا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہی تو عدالت آج پوچھتی بھی رہ گئی. تو یہ دیکھیں نا، اس کا تو میرے حساب میں یہ تو مینٹینیبلٹی پہ کوشچن اٹھے گا اس کی کہ یہاں پہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. کوئی اگر بندہ ایگریوڈ ہے، اس کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ریمیڈی نہیں ہے وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر یا کسی میں، پھر تو وہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. لیکن بندوں میں سے کوئی بندہ نہیں آیا. یہ ایک پبلک انٹرسٹ میں ایک آپ یہ سمجھیں کہ مطلب ایک پٹیشن ہے فرام اے پولیٹیکل پارٹی کہ جی آپ جا کے پٹیشن کریں. ٹھیک ہے، اس میں ایک جی اس میں پھر آپ دیکھیں مختلف قسم کی پٹیشنیں آ گئی ہیں. تو اب کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. جو ٹرائل چل رہا ہے اس سے بھی ہوگا، اور جو آلریڈی پچھلے 3 سالوں کے اندر جو لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں ان کی اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، ان کے کیس آگے چل رہے ہیں. ابھی اب راولپنڈی ہائی کورٹ میں ڈیتھ سینٹینس جو ہے سسپینڈ بھی کی ہوئی ہے. بھائی صاحب کو پتا ہوگا، یہ تو بینچ پہ پیش ہوتے ہیں. تو اس طرح پنڈی جو ہے اس بینچ کے اندر یہ کیسز چل رہے ہیں. پھر آپ تو 3 سال کی ٹرائل کی بات کر